ہر مسجد کسی فرقے کی نمائندہ ہے، آپ کے گھر یا کے پاس مسجد کا امام غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو آپ خود غیر مقلد ہو جائیں تو آپ کی جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی؟ غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو. تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے؟ غیر بدبو، بدبو سنا ہے نا؟ بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خوشبو. غیر بدبو نہیں ہوتا، خوشبو ہوتا ہے. تو مقلد ہونا تو بدبو ہے. اسلام تو کنڈیم کرتا ہے تقلید کو. تقلید از دا موسٹ نٹوریس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ. قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور حدیث میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کے ساتھ بتائیں. تقلید کا ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا. کیا ہے؟ متبع سنت، اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے جی. فاتبعونی، نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے. قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں نبی علیہ السلام کا کہنا. کیسے؟ وہ سنیں. سورہ یوسف آیت نمبر 106. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی 106 میں تو وہ آیت ہے نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایک اور آیت ہے، ہاں یہ آیت ہے 108. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ، مقلد نہیں. انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں، مقلد نہیں ہے میرے. تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں. لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. تو غیر مقلد کون سا ہوتا ہے؟ پہلے تو مقلد ثابت کریں نا. ٹھیک ہوگا جی. جو بھی مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی، جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے. میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، مفتی منیب کا امام کعبہ پر فتویٰ اور امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ، میں نے وہ سارے دلائل کھول کر بیان کیے.